الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرات الجنان آڈیو میں جاری کر دی ہے. آپ فارغ ہے گاڑی میں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کان سے لگائیے اپنے موبائل فون کو. کئی لوگ جناب ہیڈ فون لگا کر گانے سن کے سفر پورے کرتے ہیں. آپ تلاوت سن کر، ترجمہ سن کر، تفسیر سن کر، آپ کہتے ہیں روز ایک بیان آدھے گھنٹے کا سن لوں، ایک فرض علوم سیکھ لوں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے وہ ڈال دیا ہے. پہلے ذہن تو بنے کہ جناب اس وقت کو استعمال کرنا ہے. مجھے بہت کچھ نہیں آتا جو میں سیکھ سکتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں، 1 گھنٹہ گاڑی جلا کر جاتا ہوں، 1 گھنٹہ واپس آتا ہوں. میں نے کیا کیا ہے، اپنی گاڑی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ رکھ لیا ہے. کنز الایمان کا ترجمہ اس زمانے میں جاری ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جاتے ہوئے 1 پارہ سنتا ہوں، واپسی میں 1 پارہ سنتا ہوں. ہر 15 دن بعد میرا گاڑی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اتنی بار سن لیا قرآن کہ اب مجھے ایک امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. کتنا شاندار ذہن تھا. وقت میں کیوں ضائع کروں؟ اگر ہمارا ذہن بن جائے. مثال دیتا ہوں، ہمارا کوئی دوست ہمیں کہے یار ذرا بیٹھنا، میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں. ہمارا فوری طور پہ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ آئیے. ہم کیا کرتے ہیں 10 منٹ میں؟ موبائل نکلے گا اور 10 منٹ موبائل دیکھتے رہیں گے. وہ اب 20 منٹ میں بھی آئے گا، میں پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ 10 15 20 منٹ ضائع کر دیے. اگر ذہن ہونا وقت کی قدر کا، یہی موبائل باہر نکلے گا اور اسی موبائل میں اگر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوگا تو میرا ذہن بنے گا یار یہ 10 منٹ میں آئے گا، میں 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں گا. اور سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے؟ جو 1 بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. یار یہ 12 منٹ کا کہہ کر گئے ہیں، مجھے 12 منٹ انتظار کرنا ہے، میں 112 بار درود پاک پڑھ سکتا ہوں. تسبیح نکلے گی جیب سے، 112 بار درود پاک ہو جائیں گے. اگر ان چنک آف ٹائم، جس کو کہتے ہیں وقت کے چھوٹے چھوٹے پیسز، یہ جو چنک آف ٹائمز ہیں، اس کو استعمال کرنے کا اگر ذہن بن جائے تو آپ یقین کریں آپ اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. ارے موبائل فون اور سوشل میڈیا پر جانا ہی ہے تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، جائیے کوئی بیان سن لیں، کوئی نعت سن لیں، کوئی مدنی پھول سن لیں، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، میرا وقت ضائع نہ ہو. سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کو کس قدر وقت کا احساس تھا، اپنے وقت کی قدر و منزلت تھی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال ہو گئے روٹی نہیں کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی تو ستو پی لیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے میں نے کیلکولیٹ کیا، روٹی کھانے اور ستو پینے کے درمیان میں 90 بار اللہ کا نام تسبیح زیادہ پڑھ سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روز کھانا کھاؤں گا، روز روٹی کھاؤں گا تو 90 تسبیح کم ہو جائیں گی. ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پینا شروع کر دیا. ادھر روٹی پہ بیٹھتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے. 5 10 12 منٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، 1.5 گھنٹے تک دسترخوان پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گپ شپ کر رہے ہیں. بہت ٹائم ہے نا. نہیں ہے ٹائم. یہ ٹائم آپ جنت کے لیے کیوں نہیں گزارتے؟ ہمارے پاس مسجد میں آ کر بھاگنے کا ٹائم پھر کیوں ہے؟ یہاں بھی تو تھوڑا ٹائم گزارو نا. اللہ کے گھر میں آ کر کتنے نوافل پڑھے، کتنی تسبیحات پڑھی، مگر یہاں آ کر بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کاش یہ ذہن بن جائے. پلیز سمجھیے قرآن پاک کی یہ سورت جھنجھوڑ رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے، مگر کون خسارے میں نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایمان لائے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، صبر اور ایمان کی تلقین کرتے ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مبارک ہو ان مبلغین کو، دعوت اسلامی والوں کو جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، جو درس و بیان دیتے ہیں، جو لوگوں کے پاس دکان گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ ایمان کی، آپ صبر کی تلقین، آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خسارے والوں میں ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور باندھیے، قیامت کا ایک تصور بناتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کو پیش کیا جا رہا ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال لے کر. اب ہمارا نام پکارا جائے کہ فلاں بن فلاں بھی آ جائے. ہم جھجکیں گے، ہم ڈریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ گناہ زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نامہ اعمال کھلا تو برباد ہو جائیں گے. شرم بھی آ رہی ہوگی کیونکہ اتنے گناہ ہیں کہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کیسے سنائیں گے.
اور جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تو ہمارا بنے گا کیا؟ قرآن میں بتایا گیا کہ جو مجرم ہوں گے نا وہ پتہ ہے کیا پکاریں گے؟ جب ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا نا انہیں، تو ان کی چیخو پکار کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، کیا کہے گا؟ میرا سب زور جاتا رہا. آج کہتے لوگ میرا بڑا کرو فر ہے، میں فلاں علاقے کا چیئرمین، میں ناظم، میں صدر، میں وزیر اعظم، میں صوبائی صدر، میں فلاں کونسلر، میں ایم این اے، میں ایم پی اے، میرے ڈالے، میرے جناب گارڈز، میرا پیسہ، میری کوٹھیاں ہیں. اگر نامہ اعمال میں گناہ ہے، اگر اللہ ناراض ہوا، خدا کی قسم نہ مال کام آئے گا، نہ تمہارا یہ کرو فر کام آئے گا. وہ پکارے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا. اس دن کیا کریں گے؟ اس دن کس کو پکاریں گے؟ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانے کی فکر کیجئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دن اعمال تولے جائیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ قارعہ میں، پڑھیے تو صحیح قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہلے تو قرآن نے قیامت کا منظر بتایا نا، کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح، ہیبت ناک منظر ہوگا. اور اس خوف میں ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش میں ہوگا، چین میں ہوگا، مزے میں ہوگا. لیکن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا. کیا کریں گے ہم؟ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، شراب، جوئے، بدکاریاں، لوگوں کا مال دبانا، چوریاں کرنا، حرام کمانا، جھوٹ بولنا، رشوت کا لین دین کرنا ہے. کسی طرح بس مجھے سیٹ مل جائے، کسی طرح میں ترقی کر جاؤں، میں جناب علاقے میں کوئی عہدہ حاصل کر لوں، چاہے کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو تو کر دوں، کسی کی عزت اور کپڑے اتارنے تو اتار دوں، کوئی خیال نہیں کر رہا، مگر مرنا ہے. اور اگر یہ گناہ نامہ اعمال میں زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی تو مارے جائیں گے. اب اس وقت تو کیفیت یہ بن رہی ہے، جو یہ آیتیں سن رہے ہیں، جو قیامت کے منظر کے بارے میں سن رہے ہیں، تو خیال تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تو کر دیا جو کرنا تھا، ہم تو کر بیٹھے گناہ زیادہ، ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں. نیکیاں ہیں تو خود پتہ ہے کتنی ناقص ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے. بنے گا کیا قیامت کے دن؟ دیکھو کیسا کریم ہے میرا مولا. گناہ ہو گئے نا، خطائیں ہو گئی نا، پتہ بھی ہے کہ پھنس جاؤں گا، مگر اس کریم مولا نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، ایک آسرا باقی رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ. ہائے ہائے کیسا کریم ہے میرا مالک. ساری زندگی گناہ کرے مگر ایک بار سچی توبہ کر لیں، سچے دل سے اسے پکار لیں، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ارے ماں باپ ایک غلطی دیکھ لینا ہے تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ہک گناہ میرا ماں پیو ویکھن، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن، مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرے مالک ویکھے، وہ پھر بھی پردے پاوے. ذرا سوچئے، ہم اس مالک کے بندے ہیں مگر پھر بھی ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہم پھر بھی اس کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں لا رہے، ہم پھر بھی توبہ نہیں کر رہے.
ہمیں یہ تو خوف ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے؟ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اپنے رب کو پکاریے اور یہ نیت کیجئے کہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں ہونا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے. یہ ممکن ہے اگر ہم سچی توبہ کر لیں، ہم اچھا ماحول اپنا لیں، ہم اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل کریں. میرا مولا بڑا کریم ہے. ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں نا، سچے دل سے پکارو تو صحیح نا اسے. ہیں کہتے ہیں نا شاعر، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، مگر جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اسی رحمت کو پکارنا ہے آج. بس سچے دل سے اللہ سے آج دوستی کر لو اور اب اپنا وقت ضائع نہ کرو. اب اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کیجئے، توبہ کر لیجئے. کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک حرام کماتے رہیں گے؟ ارے مرنا نہیں. شیطان کہتا ہے توبہ کر لوں گا نا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لوں گا، مرنے سے پہلے کر لوں گا. اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے کوئی ایک بندہ یہاں بیٹھ کے بتا دے کہ جس کے پاس کی گارنٹی ہو کہ آپ صبح تک زندہ رہیں گے. ہے کوئی ایسا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اجتماع کے ختم ہونے تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. بس آج اور ابھی دلے نہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہائے ہائے کیسا کریم مولا ہے. سارے گناہ ڈیلیٹ، اعمال لکھنے والے فرشتوں کے رجسٹر سے بھی گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے انہیں بھی بھلا دیے جاتے ہیں. کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا ہے. اگر رب سے سچی توبہ کر لی جائے تو آج پکی توبہ کر کے جائیں. آج آئے ہیں نا اجتماع میں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی، میں بھی، ہم سب، بہت ہو گیا، بہت خطائیں کر لی، پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے. آج اپنے رب کو راضی کر لے. آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ مولا ہو گئے گناہ معاف کر دے، اللہ ہو گئی غلطیاں معاف کر دے. میں نے پہلے بھی توبہ کی، مانتا ہوں، مگر پھر شیطان کھینچ کر لے گیا مجھے گناہوں کی طرف. مولا معاف کر دے، میں کمزور ہوں، میں پڑ جاتا ہوں گناہوں میں. مالک معاف کر دے. میرے دوستوں کی وجہ سے، میرے چاہنے والوں کی وجہ سے میں پڑ جاتا ہوں گناہ میں. مولا مجھے اچھے دوست بھی عطا کر دے اور آج مجھے معاف کر دے. مجھے عذاب نہ دیجیو. مجھے یہ معلوم ہے کہ مولا تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. میری ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مولا تو میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. آج معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے. ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا. ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا. مجھے خدا معاف کر دے. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں.
عطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے۔ اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ نہ دیکھ ہمارے گناہ کتنے ہیں مالک، بندے تیرے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہے، آج توبہ کرتے اب نہیں کریں گے گناہ مولا، ہم کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، آج ہمت بھی تو نہیں دینی ہے، توفیق بھی تو نہیں دینی ہے، اور اللہ بس آج ایسی مدد کر دے، ایسی توبہ نصیب کر دے کہ اب گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائے، ہمیں 5 وقت کا مالک نمازی بنا دے، بس آج اپنے رب سے سچی توبہ کر لو، آج دوستی کر لو، اللہ کریم ہے، یقین کرے دل سے پکارنے کی دیر ہے، میرے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دے۔ اندھیرے شب کے کیے ہیں رسوا، اجال دن کے کیے ہیں سراپا جرموں خطا ہو مولا، سراپا جرموں خطا ہو مولا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ کیسے معاف کرتا ہے، وہ کیسے عیب چھپاتا ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایک شخص کہیں جا رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر کا جلال ہے، آپ کی ہیبت ہے، آپ کی عدالت ہے، آپ نے اسے روکا، کہا بتاؤ کیا ہے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب ذرا سوچیے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی دیر کی گفتگو ہوگی۔ اس شخص نے پتہ ہے کیا کیا؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کہتا مولا آج معاف کر دے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا، میں اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، آج بچا لے مولا۔ بس اس نے دل سے اتنا ہی کہا ہے، اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر کہتے لاؤ یہ بوتل دکھاؤ، مجھے بتائیے کتنی دیر ملی ہوگی۔ اب اس نے کیا کیا، ڈرتے ڈرتے وہ بوتل نکالی اور حضرت عمر کو دیتا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ جب بوتل جاتی ہے تو شراب نہیں، اس میں سرکہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، ہم کیوں نہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ آج نیت کر لے میرے پیارے اسلامی بھائی، جتنے یہاں اسلام میں موجود ہیں میرے ساتھ، جس کی پکی نیت بنتی ہو نیت کرے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائے جس کی نیت بنتی ہے کہ شیطان بھی یہاں سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اور خدا را دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ وہ کمال کا ماحول ہے جو ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نکال کر نیکیوں کی طرف لانے والا ہے۔ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اگر اچھے ماحول میں آئیں گے۔ دیکھیں آج کچھ تو دل پر اثر ہوا ہے نا، کچھ تو توبہ کا ذہن بنا ہے نا، تو اگر آتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بدل جائیں گے، ہم بھی نیکیوں کی طرف آ جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، اور ہمیں فضول کاموں سے بچا کر اپنی عبادت کرنے والی ہمیں سوچ عطا فرما دے، ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے، فضول گوئی کی عادت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.